حضور سے پوچھا گیا حضور آپ کے اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کہا مجھے حسن اور حسین اہل بیت میں سے سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ اور حضور اپنی صاحب زادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے تھے میرے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ، بلاؤ، کدھر ہیں؟ شہزادوں کو بلاؤ۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں ان شہزادوں کو لے کر کے آتی، حضور ان کو سونگتے اور حضور ان کو اپنی آغوش میں لے کے سمیٹتے۔ ایک دن حضور حجرہ فاطمہ سے قریب سے گزرے تو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آواز دے کے کہا بچوں کو چپ کرواؤ، تم جانتے نہیں ان کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حسین روئیں تو میرا دل دکھتا ہے، اور جب حسین ابن علی کی گردن پہ خنجر چلا ہوگا تو رسول اللہ کا دل نہیں دکھا ہوگا؟ کہا یہ روئیں تو میرا دل دکھی ہو جاتا ہے، تو مجھے بتاؤ جب ان کا پانی بند کیا گیا تھا اس وقت رسول اللہ کا دل دکھی نہیں ہوا تھا؟ جب ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے، جب ان کا پیراہن اتارا گیا تھا، جب ان کا سر کاٹا گیا تھا، اور جب 34 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے اور 113 سوراخ تیروں کے ان کے بدن میں لگائے گئے، ان کا جسم چھلنی کیا گیا اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے ان کے بدن کو روندا گیا اور سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا، گنبد خضرا کے مکین پہ کیا گزری ہوگی؟ کیا حضور کو اذیت نہیں ہوگی؟ اور جو آج یزید کو امیر المومنین رحمت اللہ تعالی اور کیا کیا بولتے ہیں، کیا رسول اللہ کا دل دکھتا نہیں ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی؟ مولا کائنات کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو یزید کو اپنا مقتدا اور اپنا امام مانتے ہیں۔ یزید کے لیے تو ایک حدیث بھی نہیں ہے فضیلت میں، اور رسول اللہ حضرت امام حسن کو امام حسین کو کبھی جنت کا پھول کہہ رہے ہیں، کبھی چوم رہے ہیں، کبھی کندھوں پہ بٹھا رہے ہیں، کبھی گود میں بٹھا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں بیٹے منہ کھولو، وہ منہ کھولتے ہیں تو زبان دیتے ہیں کہ اس کو چوستے رہو۔ مطلب کیا آج میری زبان چوس لو، کربلا کی پیاس میں دل نہیں گھبرائے گا۔ تو حضور کی اطرت کو شہید کر دیا، حضور کی آل کو شہید کر دیا، اور کربلا کے میدان میں جو ظلم کیا گیا، جو زیادتیاں کی گئیں، پھر خیموں کو آگ لگائی گئی، سامان لوٹا گیا، اللہ اکبر، پھر یہ سر نیزوں کی نوکوں پہ چڑھائے گئے، 17 سر نیزوں کی نوکوں پہ چڑھائے گئے، اور پھر خاندان نبوت کی شہزادیوں کو سواریوں پہ بٹھایا گیا، اور آگے آگے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ قافلہ چل رہا ہے۔ یہ کہانی ایسی ہے کہ کہنے والی ہی نہیں ہے، اتنا دردناک واقعہ رقم ہوا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے یہ روایت مروی ہے۔ کعبے کے دروازے کو پکڑ کے حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا لوگو سنو، میں نے یہ حدیث رسول اللہ سے خود سنی ہے۔ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے میرے اہل بیت کی مثال تمہارے اندر اس طرح ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا ڈوب گیا۔ اگر منزل پہ پہنچنا ہے تو اہل بیت رسول کا دامن پکڑ لو۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، اور اہل بیت کو فرمایا کشتی نوح کی طرح ہیں۔ سمندر کے سفر اسی طرح کیے جاتے ہیں، بیٹھا کشتی میں جایا جاتا ہے اور نظر ستاروں پہ رکھ کے ساحل پہ پہنچا جاتا ہے۔ وہ بھی ڈوب جائے گا جو ستاروں کو چھوڑے گا، وہ بھی ڈوب جائے گا جو کشتی کو چھوڑے گا۔ تمہیں مبارک ہو، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھے ہو اور صحابہ کی طرف نگاہیں بھی جمی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے ہمیں کتنا پاکیزہ ستھرا اور خوبصورت عقیدہ عطا کیا۔ تم نے یزید کا قصیدہ بھی نہیں پڑھا، صحابہ کو گالیاں بھی نہیں دی، تمہاری زبان کبھی فاروق اعظم کے تذکرے کرتی تھی، کبھی حسین ابن علی کے تذکرے کرتی۔ تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے عقیدے صائب ہیں، ستھرے ہیں، پاکیزہ ہیں۔ اللہ آپ کو سلامتیوں سے مالا مال